सेक्शन में मेरा आना हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद आतिफ साहब से मुलाकात हुई और आपकी से तो ड्रामेटिक रीडिंग के लिए मैंने एक कहानी है, काफ़ी पुरानी कहानी है, और इसकी उर्दू अदब में एक राइटर हैं हमारे इम्तियाज़ अली ताज साहब, इनकी तहरीर है। इन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था 1965 में, तो कैरेक्टर का नाम है चचा छक्कर, और ये एक बड़ा तीखा सा कैरेक्टर है। और ये साहब किस किस्म के, तो कहानी से आपको अंदाज़ा बाद में हो जाएगा। आप कहानी को ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको इसमें उर्दू के काफ़ी ऐसे अल्फाज मिलेंगे, कुछ मुहावरे मिलेंगे जो आजकल हम नहीं सुनते आमतौर पे। तो आइए कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है बेसिकली चचा छक्कर ने तस्वीर टांगी। चचा छक्कर कभी कभार कोई काम अपने जिम्मे क्या ले लेते, घर भर को तिगनी का नाच नचा देते। अबे लौंडे जा बे लौंडे, ये दीजियो वो दीजियो, घर एक बाजार हो जाता। दूर क्यों जाऊं, परसों बर्थडे रोज का जिक्र है, दुकान से तस्वीर का चौकठा लेकर आ गया। इस वक्त तो दीवान खाने में रख दी गई, कल शाम कहीं चची की नजर पड़ गई तो बोली, छुट्टन के अब्बा तस्वीर कब से रखी हुई है, पैर से बच्चों का घर ठहरा, कहीं टूट फूट हो गई तो बैठे बिठाए ₹2 का धक्का लग जाएगा, कौन टांगेगा भला इसे। चचा ऐसे मौकों के इंतजार में रहते हैं, फौरन ही उठ खड़े हुए, अरे कौन टांगेगा, मैं खुद टांगूंगा, ऐसी कौन सी जोए शील्ड लानी है, रहने दो अभी सब कुछ खुद किए देता हूँ। कहने के साथ ही शेरवानी उतार चचा तस्वीर टांगने के दर पे हो। इमामी से कहा, बीबी से दुआने की पैसे लेके मीके ले आ। उधर वो दरवाजे से निकला ना था, ओ मुदे जाना जरा मामी के पीछे, कहियो 3 दिन ईंच की मीके हो, भाग कर जाओ रास्ते में जालियो इसे। लीजिए जनाब, तस्वीर टांगने की दावत पड़ गई और अब आई घर भर की शाम। नन्हे को पुकारा, ओ नन्हे जा जरा मेरा हथौड़ा ले आना, बनू बस्ते से तुम चुप्पी निकाल लाओ, और सीढ़ी की जरूरत भी तो होगी हमें। अरे भाई लल्लू तुम जरा जाओ जरा सीढ़ी लाके यहाँ लगा दो, वो देखना लकड़ी के तख्ते वाली कुर्सी भी लेते आना तो वो भी होता। और छुट्टन बेटे तुमने चाय पी ली, जाना जरा अपने हमसाए मियां बाकर अली के घर, कहना बजान ने सलाम कहा है और पूछना आपकी टांग कैसी है, और कहिए वो जो आपके पास है ना, अल्लाह जाने क्या नाम है, चलो मैं भूल ही गया, पलू था के टलू, खैर जो कुछ भी था, यूं कह दियो वो जो आपके पास आला है ना जिससे सिर मालूम की जाती है, वो जरा देर को दे दीजिए, एक तस्वीर टांगनी है। जाइए मेरे बेटे, पर देखना सलाम जरूर करना और टांग का हाल पूछना मत भूलना। और लल्लू तुम कहाँ चल दिए, कहा जो है जरा देर यहीं ठहरे रहो, सीढ़ी पर रोशनी कौन दिखाएगा हमें। अरे आया इमामी आया मीठे लेके, मुद्दा मिल गया था, कह दिया उसने 3 दिन ईंच की थी ना मीठे, बस ठीक है। ए लो सुतली मंगवाने का तो ख्याल ही ना था, मेरा भाई जरा जल्दी से जा और एक गज 2.25 गज की सुतली ले आ, ना बहुत मोटी हो ना पतली, कह देना तस्वीर टांगने के वास्ते चाहिए। ओ बुद्धू मियाँ, इस वक्त सबको अपने अपने काम की सूझी है, यूं नहीं कि जरा देर को आके मेरा हाथ यहाँ बैठाए, तुम यहाँ आओ कुर्सी पे चढ़ के मुझे तस्वीर पकड़ाना। लीजिए जनाब, खुदा खुदा करके तस्वीर टांगने का वक्त है, मगर होनी शिदनी चचा इसे उठा के जरा बदलनी कह रहे थे, हाथ से छूट गए तो, और इसके साथ ही शीशा चूर चूर हो गया। हाँ है कह के सब एक दूसरे का मुंह तक लगे। चचा कुछ खफीफ से होके केशों का मायना शुरू कर दिया, वक्त की बात, उंगली पे शीशा चुभ गया, खून की तलल्ली बन गई। तस्वीर को भूल अपना रुमाल तलाश कर, अब रुमाल कहाँ से मिले, रुमाल था शेरवानी की जेब में, और शेरवानी उतार के अल्लाह जाने कहाँ रख दी। अब जनाब घर भर में तस्वीर टांगने का सामान तो था आपको इधर, और शेरवानी की टुटियां पड़ गई। चचा मियां कमरे में नाचते फिर रहे, कभी इससे टक्कर खाते, कभी उससे टक्कर खाते, कभी इससे, सारे घर में किसी को इतनी तौफीक न हुई कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले। उम्र भर ऐसे निकम्मों से पाला पड़ा है, क्या झूठ कहता हूँ, 6 आदमी एक शेरवानी नहीं ढूंढ सकते, जो अभी 5 मिनट पहले नहीं मैंने यहीं रखी थी उतार। इतने में आप जिस जगह से बैठे हैं, बैठे बैठे उठते और देखते हैं कि शेरवानी बनी तो बैठे हुए, अब पुकार पुकार के कह रहे हैं, अरे भाई रहने दो, दुनिया मिल गई, शेरवानी हमने खुद ढूंढ ली, तुम लोगों को तो आंखों के सामने खड़ा पहन नहीं नजर आता। आधे घंटे तक उंगली बनती रही, बनाती रही, नया शीशा मंगा के चौकठे में जो
جڑ گیا اور تمام قصہ طے کرنے پہ 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا. اوزار لائے گئے, سیڑھی لائی گئی, چوکی لائی گئی, شمع لائی گئی. چچا جان سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں اور گھر بس میں جس میں تمام ہی لوگ, ماما, کماری, تمام بچے نیم دائرے کی صورت میں کھڑے ہیں, امداد دینے کے واسطے کیل کاٹے سے پیش ہیں. 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پہ قدم رکھا. اوپر پہنچے تو ایک نے کرسی پہ چڑھ کے میکیں بڑھائی, ایک نے قبول کی, دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا. سنبھالا ہی تھا کہ میک ہاتھ سے ٹوٹ کے نیچے گر پڑے. کسیانی آواز میں بولے, اے لو اب کم وقت میکیں ٹوٹ کے گر پڑے, دیکھنا بھائی کہاں گری. اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول کے میکیں تلاش کرتے ہیں. اور چچا بھیا مسلسل سیڑھی پہ کھڑے بڑبڑا رہے, ملی, ارے کم وقتوں ملی. میں یہاں ہوتا تو اب تک 100 بار ڈھونڈ لیتا. ارے رات بھر کیا سیڑھی پہ کھڑا کھڑا سوکھتا رہو, نہیں ملتی تو دوسری دو. یہ سن کے سب کی جان میں جان ہے کہ بھائی پہلی میک نہیں ملتی تو کوئی دوسری دے دیں گے. اب میک چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس عرصے میں کہ ہتھوڑا غائب ہو. اب یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا, کہاں رکھا تھا میں نے؟ لاہور والا پور الو کی طرح آنکھیں پھاڑے پھاڑے میرا منہ کیا تھا کرے. 7 آدمی کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ہتھوڑا کہاں رکھا. بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ نکالا کیا اور میک گاڑنے کی نوبت ہے. اب آپ یہ بھول بیٹھے کہ ناپنے کے بعد میک گاڑنے کو دیوار کو نشان پیسے گا لگتا ہے. اب سب باری باری کرسی پہ چڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آئے. ہر ایک کو اپنا ایک الگ نشان دکھائی دیتا ہے. چچا سب کو باری باری الو گدھا کہہ کے نیچے اتر جانے کا حکم دے رہے. آخر پھر چستی لی گئی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا. مقابل کی تصویر کو کونے سے 35 انچ کے فاصلے پہ لگی تھی. 12 اور 12 کے 5 بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا. بآواز بلند حل کرنے شروع کیا. جواب نکلا تو کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ اور. سب نے کسی کو غلط بتایا, اس نے دوسرے کو غلط بتایا. اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال ہی کیا. نئے سرے سے ناپ لینے کی ضرورت پڑی. اب کی بات چچا چستی سے نہیں ناپتے, ستلی سے ناپنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سیڑھی پہ 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی کوشش میں تھے کہ ستلی ہاتھ سے ٹوٹ کے گر پڑی. اسے لپک کے پکڑنا چاہتے تھے کہ اسی کوشش میں زمین پہ آ رہے ہیں. کونے پہ ستار رکھا تھا, اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یک لگ جھنجھنا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اب جو چچا کی زبان سے منجے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں سننے کے قابل تو ہوتے ہیں, مگر چچی روک دیتی ہے, کہتی ہے اپنا نہیں تو بچوں کی عمر کا خیال کرو. بڑی دشواری کے بعد چچا جان 9 میک گاڑنے کی جگہ معین کرتے ہیں. بائیں ہاتھ سے اس جگہ میک رکھتے ہیں, دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں. اب پہلی جو چوٹ پڑی تو وہ پڑی ہاتھ کے انگوٹھے پر. اب سی ہاں کر کے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں, نیچے آ گرتا ہے کسی کے پاؤں پہ, ہاں ہے اوف وہ مار ڈالا, شروع ہو جاتی ہے. چچی جل بن کے کہتی ہیں یوں میک گاڑنا ہوا کرے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دیے کیجیے, میں بچوں کو لے کے میکے چلی جاؤں. اور نہیں چچا نادم تو ہیں, لیکن چونکہ اب جواب بھی دینا ہے تو کہنے لگے ارے یہ عورت ذاتی بات کا بتنگڑ بنا لیتی, یعنی ایسا کیا ہوا جس پہ اتنے تانے دیے جا رہے ہیں. بھلا صاحب کان ہوئے, آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہیں دیں گے. اب نئے سرے سے کوششیں شروع ہوئی. میک پہ دوسری چوٹ جو پڑی, اس جگہ کا پلسٹر نرم تھا, پوری کی پوری میک اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں. چچا جان اچانک میک کے گڑ جانے سے زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک اگر غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی. اس کے بعد اثر نو چستی اور رسی تلاش کی گئی. میک گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی. کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا, خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی, وہ بھی کیسی کہ ٹیڑھی بھنکی جھکی ہوئی, جیسے ابھی سر پہ آئی کہ جب سر پہ. چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت کہ گویا چاند ماری ہوتی رہی. چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں. تمہاری غریب کے پاؤں پہ پاؤں پڑا, تڑپ اٹھی چیخ. چچا اس کی چیخ سن کے ذرا سراسمیہ تو ہوئے, مگر پل بھر میں داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے اتنی سی بات تھی, 2 لگ بھی گئی تصویر. لوگ اتنے سے کاموں کے لیے مستری کو بلوایا کرتے تھے. بہت شکریہ.
السلام علیکم. اس کے بعد اگر میں کچھ پڑھوں گی تو کچھ اتنا مزہ شاید آپ کو نہ آئے. تو میرا تعلق ایک تو میرا نام ناہید یتیم ہے اور میرا تعلق آئی ایس سے ہے 2010 سے. اور یہاں پر میں کچھ اور مضامین پڑھاتی تھی لیکن آج کل میں اردو ادب پڑھا رہی ہوں بچوں کو. تو میں جو آج آپ کے سامنے مضمون پڑھوں گی وہ ہے باسودے کی مریم. یہ میں نے سب سے پہلے ضیاء محی الدین صاحب سے سنا اور میں نے اس سے پہلے کبھی سنا تھا نہ ان کے اسد محمد خان کا کبھی نام سنا. پھر جب ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ ایک افسانہ نہیں بلکہ بہت سے افسانے بھی انہوں نے لکھے. وہ شاعر بھی ہیں اور انہوں نے ڈرامے بھی لکھے ٹی وی کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. لیکن یہ مضمون جو میں آج آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی اصل جو شخصیت ہے اس کے بارے میں, کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اپنی انا بوا کے بارے میں ہے. باسودے کی مریم. مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے, مکہ, مدینہ اور گنج باسودہ. مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے. مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا, اپنے حجور کا شہر. مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا. اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا. بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی. مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو جو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا. اگر مریم اپنے خوبصورت ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں بھر نہ لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا. اے دلہن بچہ ہے, دلہن بچہ ہے, بس کر دل. مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹڑی میں کلا بند ہو گئی. میں مریم کے اندھیرے کلے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا. وہ اپنے اور میرے آنسو پوچھتی جاتی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی. ارے دلہن اللہ کی دین ہے, نبی کی امتی ہیں, انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تم سے. توبہ کر دلہن, توبہ کر. پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا کر مجھے بہلانے لگی. تو بیٹا